میں نے دیکھا لاش کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کاظم علی ابن سلطان سید صفدر علی، مرحومہ مسمات رضوانہ بنت سید ابو القاسم اور جملہ مرحوم مومن و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدی و مولائی وبالقاسم محمد وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدي الإمام المنتظر هؤلاء عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمقصرين والمنحرفين الولاية إلى قيام يوم الدين والحق هم بدرك الجحيم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ مجلس سویم برائے بلندی درجات، ایک مومن کے لیے آپ سب یہاں جمع ہوئے، لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک، وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عطا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا۔ یہ اس کا ہم پر احسان عظیم ہے جس کا ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ ہم شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جانے والے مرحوم یعنی جناب کاظم علی صاحب ایک مومن تھے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ باپ تھے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، ماں کے موضوع پہ تو ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں اور اللہ نے بھی ماں کے مرتبے کو واضح کیا ہے۔ باپ کے موضوع پر عام طور سے گفتگو کم ہوتی ہے اور اس موضوع پر زیادہ روشنی ڈالی نہیں جاتی۔
ماں کے فضائل کے باب میں باپ کی فضیلتوں کا باب دب جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں کے اتنے فضائل ہیں تو باپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ باپ کا مرتبہ بہت ہے، باپ کا مرتبہ بہت ہے، اس لیے کہ باپ کو اللہ نے مرکز بنایا ہے، اللہ نے کنبے کا مرکز باپ کو بنایا ہے۔ اور وہ جو ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 حصے ماں کے ہیں اور 1 حصہ باپ کا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ جو 3 حصے ہیں نا ماں کے، اور وہ 1 حصہ جو باپ کا ہے، وہ 1 حصہ ان 3 حصوں پر بھاری ہے۔ وہ 1 حصہ ان 3 حصوں پر بھاری ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے سورہ تحریم اور سورہ نساء اور سورہ طلاق اٹھا کے قرآن سے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی عورت کے میاں بیوی کے رشتے میں، یعنی اگر 10 فرائض ہیں عورت کے اور 1 حق رکھا ہے اللہ نے، اور مرد کے لیے اللہ نے بالکل الٹ رکھا ہے کہ مرد کے لیے 10 حقوق ہیں اور 1 فرض ہے۔ میں یہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح وہ جو 3 حصے اور 1 حصہ ہے، لیکن وہ جو 1 حصہ عورت کے حق کا ہے نا، وہ مرد کے حقوق کے 10 حصوں پر بھاری ہے۔ بہت توجہات کا طالب ہوں، میں کسی مخصوص نقطے تک آنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کچھ باتیں تمہیدی طور پر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وہ جو 1 حصہ ہے حق کا عورت کا، وہ اتنا مضبوط حصہ ہے، عورت کے حقوق زیادہ نہیں ہیں، عورت کے فرائض زیادہ ہیں، لیکن وہ جو حق کا 1 حصہ اللہ نے عورت کو دیا ہے، وہ حصہ ہے کہ جس نے دفن ہونے والی بیٹی کو آج، وہ جو عرب کی ثقافت میں، عرب کی روایات میں بیٹی کو اٹھا کے دفن کر دیا جاتا تھا اور بیٹی کو برا سمجھا جاتا تھا، نجس سمجھا جاتا تھا، وہاں سے نکال کر آج آپ کے ذہنوں میں سیدۃ النساء العالمین بنا کر بٹھا دیا ہے۔ توجہ ہے، یعنی اس ایک حق کا کتنا اثر ہے کہ آج ایک خاتون کو آپ سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں۔ تو سوچئے وہ جو 1 حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، باپ کو دیا ہے کہ 3 حصے ماں کے ہیں اور 1 حصہ باپ کا ہے، تو وہ جو 1 حصہ ہے نا وہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے۔ یہاں تک لے کر آنا چاہ رہا تھا، وہ جو 1 حصہ اللہ نے باپ کو دیا ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی محبت کی مثال دینے کے لیے، اب توجہات کا طالب ہوں، بہت توجہات کا طالب ہوں، جہاں اللہ نے اپنی محبت کی مثال دینے کے لیے ماں کا ذریعہ لیا، ماں کا استعمال کیا کہ میں تمہیں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں، یہ حدیث ہے، آیت نہیں ہے، اتفاق کرتے ہیں نا، ایسا ہی حدیث ہے، آیت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف ماں سے اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دی ہے، توجہات کا طالب ہو، اللہ نے صرف ماں سے اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دی ہے، اللہ نے باپ بن کر بھی بتایا ہے۔ بہت توجہات کا طالب ہو، بہت توجہات کا طالب ہو، اللہ نے باپ بن کر بھی بتایا ہے، اور آواز دے کر قرآن مجید میں یہ کہا کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ اب پرورش کون کر رہا ہے؟ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ پرورش کون کر رہا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پرورش کی کس نے ہے، کس نے پرورش کی، دنیا جانتی ہے، ابو طالب کی آغوش کے پلے ہیں، ابو طالب کی آغوش کے پلے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ وہ کام جو ابو طالب کر رہے تھے، جو کام ابو طالب کر رہے تھے، اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ابو طالب نہیں کر رہے،
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کام ابو طالب نہیں کر رہے بلکہ خود ذات پروردگار پرورش کر رہی ہے. تو وہی والی منزل نہیں آ گئی وما رمیتا وَإِذْ رمیتا. حبیب یہ کنکر تم نے نہیں مارے، یہ کنکر تم نے نہیں مارے، یہ کنکر ہم مار رہے ہیں. ابو طالب پرورش تم نہیں کر رہے محمد کی، ہم کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محمد کی پرورش کر رہے ہیں. ہم باپ بن کر محمد کے سر پہ سایہ فگن ہے، اور ہمارا باپ بننا ایسے ہے کہ بس تم ابو طالب کو دیکھ لو. توجہات کا طالب ہو، توجہات کا طالب ہو. تم ابو طالب کو دیکھ لو، اگر خدا باپ بن کر آئے تو ایسے آئے گا جیسے ابو طالب آئے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. خدا اگر باپ کے روپ میں آتا زمین پر تو ایسے آتا جیسے ابو طالب محمد کے سر پر آئے ہیں. اب کیا فضائل بیان کروں ابو طالب کے؟ ابھی تو ابو طالب کے بیٹے کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. جب ابو طالب کے بیٹے کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، نصیریت کا فتویٰ آ جاتا ہے، اختلافی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو جب اب ابو طالب کے اپنے فضائل بیان کیے جائیں گے. اچھا صرف یہاں پر بس نہیں ہے، سورہ بلد تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کتنی جگہ تذکرہ کیا ہے اللہ نے ابو طالب کا قرآن میں. حبیب اس شہر کی قسم جس میں تو چلتا پھرتا ہے، اس شہر کی قسم جس میں تو چلتا پھرتا ہے، اور شہر میں رہنے والے ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم، ایک باپ کی قسم ایک بیٹے کی قسم. اب مجھے تاریخ سے نکال کے دکھائیے وہ باپ اور بیٹے کون ہیں. مکے میں تو بڑے باپ اور بیٹے تھے، بڑے بڑے باپ تھے اور بڑے بڑے بیٹے تھے، لیکن کوئی بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اللہ اس کی قسم کھائے. کوئی بیٹا اس قابل نہیں تھا اور کوئی باپ اس قابل نہیں تھا کہ وہ مکے میں رہتا ہو اور اللہ اس کی قسم کھائے. کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ نے قسم کھائی. اللہ نے قسم کھائی اور اللہ نے قسم کھا کر یہ کہا کہ ہمیں باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. کیا منظر کھینچ رہا ہے. اس شہر کی قسم جس میں تم چلتے پھرتے ہو. حبیب اس شہر کی قسم جس میں تم چلتے پھرتے ہو، اور شہر میں رہنے والے ایک باپ کی قسم ایک بیٹے کی قسم. علی کی قسم، ابو طالب کی قسم. یعنی باپ بن کر آؤں گا تو ابو طالب جیسا دیکھوں گا، قسم اٹھاؤں گا تو ابو طالب کی اٹھاؤں گا. پھر جملہ لیتے ہوئے چلے جائیں گے. قسم اٹھاؤں گا تو کس کی اٹھاؤں گا؟ ابو طالب کی اٹھاؤں گا. باپ بن کر آؤں گا تو کیسا آؤں گا؟ ابو طالب جیسا. قسم اٹھاؤں گا تو ابو طالب کی اٹھاؤں گا. کہیں ایسا ہے کہ اللہ نے ماں کی قسم اٹھائی ہو؟ کہیں ماں کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے. اللہ نے پورے قرآن میں کہیں ماں کی قسم نہیں اٹھائی تو صرف ایک باپ کی قسم اٹھائی، اور وہ باپ کے جس کو اپنے آپ سے تشبیہ دی ہے، وہ باپ کے جس سے اللہ نے خود کو تشبیہ دے کر کہا ہے کہ حبیب تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری پرورش کی. تو وہ اللہ جو ماں پر وحی نازل کرتا ہے، اوحینا الیک ام موسیٰ، باپ کا مرتبہ کم نہ سمجھیے گا، باپ کا مرتبہ کم نہ سمجھیے گا، باپ کا مرتبہ کم نہ سمجھیے گا. وہ اللہ جو ماں پر وحی نازل کرتا ہے، وہ جب قسم اٹھانے پر آتا ہے تو باپ کی قسم کھا کر کہتا ہے حبیب، میرے پیارے حبیب. باپ کتنی منزل پر آ گیا. ماں کی محبت اللہ کی محبت ہے، باپ کی شفقت اللہ کی شفقت ہے، باپ کا فعل اللہ کا فعل ہے. اس لیے کہا کہ لو اوف ون، خبردار ان کے آگے
اف تک نہ کرنا۔ میں بارہا اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ میری ساری تقریریں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ہم عصروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بزرگ مجلس میں تشریف فرما ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ یہ تابندہ چہرے، یہ پر رونق پر نور چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھو میرے بھائیوں، ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں خاص طور سے بچوں سے، نوجوانوں سے اور جوانوں سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ یہ جو میں اور آپ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں، یہ ان بزرگوں کی محنتوں کا ثمر ہے، ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے کہ ہم آج گھر سے نکل کر کسی برائی کے مقام پر نہیں جاتے، ہم چوک چوراہے چوبارے پر جا کر نہیں بیٹھتے۔ میں بہت احتیاط سے لفظوں کو استعمال کر رہا ہوں، مثالیں سب سمجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ ہم کسی غلط جگہ پر جا کر نہیں بیٹھتے، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سیدھے امام باڑے میں آتے ہیں، ہمارے قدم آل محمد کے در تک آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں محبت اہل بیت عطا کی ہے۔ کیسے عطا کی ہے؟ جیسے اللہ نے اپنے نبی کو کوثر عطا کی ہے۔ توجہات کا طالب ہوں۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ایسے والدین نے آپ کو محبت اہل بیت عطا کی ہے۔ جتنی پرورش کرتے ہیں نا، دنیا کی جتنی پرورش کرتے ہیں والدین، بیٹا غور سے سننا میرے جملوں کو، دنیا کی جتنی پرورش کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہو، دنیا میں آتے ہو، دنیا میں آنے سے لے کر پروان چڑھنے تک، اسپتال کے اخراجات، تعلیم کے اخراجات، پہننے اوڑھنے کے اخراجات، سب اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان ماں باپ نے جو کیا ہے، جس کے عوض اللہ نے کہا ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کرنا، جو احسان والدین نے کیا ہے آپ کے اوپر، جو آپ کے اوپر والدین نے احسان کیا ہے، یہ وہ احسان ہے کہ جس کے عوض اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار ان کے آگے اف مت کرنا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تمہیں حق کے اس راستے کی طرف گامزن کیا ہے، تمہیں ان کی محبت ودیعت کی ہے، ان کی محبت پہ پروان چڑھایا ہے کہ جن کی محبت اگر تمہارے دل میں نہ ہوتی تو دنیا بھی تمہارے لیے جہنم تھی، آخرت بھی جہنم تھی۔ دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔ تو اس لیے کہا اس ایک محبت کا عوض، اس ایک محبت کا عوض جو والدین نے میرے اور آپ کے دلوں میں ڈالی، اس کا عوض نہیں دے سکتے ماں باپ کو، دے ہی نہیں سکتے۔ تو جب اس کا عوض نہیں دے سکتے تو پھر کسی بھی چیز کا عوض نہیں دے سکتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے کہا لو آف ول، خبردار ان کے آگے اف تک نہ کرنا۔ اب اف تک نہ کرنا، اب آج بہت سارے بچے سوال کریں گے بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن والدین منع کر رہے ہیں، والدین منع کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کرنا، والدین منع کر رہے ہیں، اب ہم یہ بھی نہ کریں، سوال تو کریں گے بچے۔ اس کی مثال دینا ضروری تھی، بہت توجہات کا طالب ہو، اس کی مثال دینا ضروری تھی کہ والدین کے آگے اف کیسے نہ کرو۔ اس لیے ابو طالب کو اپنی مثال بنا کر بتایا کہ جیسے محمد نے ابو طالب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایسے سر جھکا کے اپنے والدین کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ مثال دے کر سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا۔ اب آ جائیے یہ سوال کہ دنیا میں کوئی یہ کہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بہت سے سوال کرنے والے ایسے جمع، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟
اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب کو ضرورت نہیں ہے کہ بتائے کسی کو کہ کسی اس کا ایمان کیا ہے. بہت توجہات کا طالب ہوں. ابو طالب کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عرب والوں کو بتائے کہ میرا ایمان کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میں کس دین پر ہوں، کس شریعت پر ہوں. لیکن ہاں، اگر ابو طالب کا ہاتھ قبضہ تلوار پر ہو تو مکے کے بڑے بڑے جنہوں نے تلوار پر ابو طالب کا ہاتھ دیکھ کر محمد سے وفاداری کا وعدہ کیا، ضرورت مکے والوں کو ہے وہ ابو طالب کو بتائیں کہ محمد کا ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں. ابو طالب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ابو طالب وہ ہستی ہیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام، بہت کچھ لکھا گیا آپ کی ہستی پر. چاہنے والوں نے محبت کے دریا بہا دیے، اور حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے. بھئی دیکھیے، میں آپ سے محبت کروں، مثال الٹ لیتے ہیں، آپ مجھ سے محبت کیجئے اور میرے والد سے محبت نہ کیجئے، میری آپ سے دوستی رہے گی؟ ہے؟ بڑا تاریخی دن ہے آج. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جملہ میں نظر کر گیا، جن کو سمجھ میں آ گیا ان کے لیے عید ہے، اور جنہیں نہیں سمجھ میں آیا ان سے معذرت. بڑا تاریخی دن ہے. ایک سے محبت کرو، دوسرے سے نہ کرو، یہ ہوتا نہیں ہے نا بھئی. یہی تو مسئلہ ہے. یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، وہاں باپ ہے. تو اب یہاں کیا ہے؟ بات یہ ہے، دیکھیے اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سے محبت ہوگی تو ان سے بھی محبت ہوگی، جب ان سے محبت ہوگی تو ان سے بھی محبت ہوگی. جہاں والدین سے محبت ہوگی ان کی اولاد سے محبت ہوگی، جہاں اولاد سے محبت ہوگی ان کے والدین سے محبت ہوگی. ایسا ہی ہے نا، دنیا کا نظام یہی ہے نا بھئی. آپ علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں. ذہن کہاں چلا گیا تھا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اچھا، مجھے کسی طرف سے محسوس ہو رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے. ذرا مل کر سب ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی بات میں. جب والدین سے محبت ہوتی ہے تو اولاد سے خود بخود محبت ہوتی ہے، اور جب اولاد سے محبت ہوتی ہے والدین سے محبت ہوتی ہے، بڑوں سے محبت ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ کی دوستی ہے، فرض کیجئے ہماری اور ڈاکٹر صاحب کی دوستی ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، اب ان کے والدین آ جائیں سامنے تو کیا ہوگا؟ ہم کٹی کر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ چونکہ یہ ہمارے دوست ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے والدین کا احترام کریں. توجہات کا طالب ہوں، بہت توجہات کا طالب ہوں. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ان کے والدین کا احترام کیا جائے. ہمارے والدین سامنے آئیں تو یہ احترام کریں. ادب کا تقاضا ہے، ایسے ہی. اچھا، جب اولاد سے محبت ہے، اولاد سے دوستی ہے تو اولاد کے والدین سے دوستی ہوگی، اور والدین سے دوستی ہے تو والدین کی اولاد سے دوستی ہوگی. یہ وائس ورسا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ سے دوستی رکھیں اولاد سے دوستی نہ کریں. اس فکر میں گھلنے والے کہ ابو طالب کا ایمان کیا ہے، ابو طالب کا ایمان کیا نہیں ہے، آپ فکر نہ کیجیے، اور ہمیں بھی آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کا بیٹا علی ہے. اچھا، مولا نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. جب مولا سے یہ سوال ہوا، وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے. پیغمبر گئے معراج میں، اگلا مہینہ آ رہا ہے معراج کا، بڑے زور و شور سے معراج کا جشن منائیں گے. معراج پہ گئے پیغمبر، اور معراج پر جب گئے تو اللہ نے سب آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دکھائی، جہنم دکھایا. تو جب جہنم سے گزر رہے تھے، دیکھ رہے تھے جہنم میں اچھا فلاں بھی ہے، ڈما بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے.
تو ایک طبقے میں نقل کفر کفر نباشت، روایت نقل کر رہا ہوں، ایک طبقے میں دیکھا کہ والدین ہیں، والدین وہاں موجود ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار میرے والدین ہیں، میرے والدین جہنم میں؟ اللہ نے کہا بھئی محمد تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دو راستے، یا تو امت بخشوا لو یا والدین بخشوا لو، کیا کہنے، یا امت بخشوا لو یا والدین بخشوا لو۔ تو امت اتنی پیاری تھی رسول کو کہ 3 مرتبہ کہا امتی 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 ہے، اور امت کے کرتوت تو دیکھو کیا کیا امت نے۔ کیا پیغمبر جانتے نہیں تھے امت کیا کرے گی ہے؟ یعنی پیغمبر جو دنیا بھر میں والدین کے ادب کا احترام کا درس دے رہے ہیں، معراج کی شب اللہ سے کہا والدین جہاں ہیں وہاں رہنے دے، امت کو بخش دے، ہے یہ کون سی امت کی محبت ہے؟ اچھا رسول کے والدین کو بھی، علی کے والدین کے اوپر بھی اعتراض، علی کے باپ کے اوپر بھی اعتراض، مسئلہ کیا ہے؟ علی نے مسئلے کو ہی حل کر دیا، کہنے لگے جب کسی نے سوال کیا نا یا علی آپ کے والد تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کے باپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسکرا کے علی کہنے لگے انا قسیم النار والجنہ، جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں، تو میرے باپ کی کیوں فکر کر رہا ہے؟ میرے باپ کی فکر تو نہ کر، جنت اور جہنم تو میں ہی تقسیم کروں گا، فکر اس بات کی کرو کہ میں تو جنت اور دوزخ تقسیم کر رہا ہوں گا، تو میں تو اپنے باپ کو جہنم میں بھیجنے والا نہیں، لیکن جو میرے باپ کا بغض اور حسد لے کر دنیا میں جیتا رہا، اس کا اور اس کے باپ کا انجام کیا ہوگا؟ ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، اللہ نے باپ کی بھی قسم کھائی، بیٹے کی بھی قسم کھائی۔ تو اب ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، وہ ہم محدود کر دیتے ہیں، ہم حدیث کو محدود کر دیتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے طے کر لیے کہ معصوم 14 ہیں، ہیں؟ اچھا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے گنتی کہ معصوم صرف 14 ہیں؟ مجھے بتائیں گے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں معصوم بس 14 ہیں، 14 کے بعد 15واں معصوم؟ امام کو لکھا ہے کہ بس امام 12 ہیں۔ ہائے ہائے، توجہات کا طالب ہوں، بہت توجہات کا طالب ہوں۔ اماموں کے لیے لکھا ہے قرآن میں، آیت سے دلیل بھی ہے، وہ اسباط نمما والی آیت موجود ہے کہ 12 رستے جاری ہوئے، کہیں 12 چشمے جاری ہوئے، ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ نسبت کیا ہے؟ اس کا ظاہر موسیٰ کے ساتھ ہے، اس کا باطن آل محمد کے ساتھ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، 12 اماموں کا تو لکھا ہے لیکن 14 معصوم کہیں نہیں لکھے، ہم نے اپنی مرضی سے طے کیے ہوئے کہ 12 اور ایک باپ اور ایک بیٹی، بس یہ 14 معصوم ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اولنا محمد، بہت قیمتی جملہ نقل کر رہا ہوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے۔ اب یہ تعین آپ نہیں کریں گے کہ ان کا پہلا کون ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہو، کیا وہ معصوم میں شامل نہیں ہوگا؟ جس کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، بھائی کہیں اللہ نے قرآن میں ابلیس کی قسم کھائی ہے، ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے، کیا ابو لہب کی قسم کھائی ہے، ابو جہل کا ذکر آیا ہے قرآن میں کہیں؟ بھائی جگہ جگہ شیطان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، مگر پورے قرآن میں اللہ نے کسی بری شے کی قسم نہیں کھائی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے پورے قرآن میں کسی بری شے کی، کسی برے شخص کی قسم نہیں کھائی۔ بہت سے برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، بد دعائیں بھی دی ہیں، ظاہر بھی دی ہیں اور چھپے چھپے بھی دی ہیں۔ اب میں کیا کہوں، بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھے ہیں۔ قرآن میں محبت والے بھی کچھ نام اللہ نے پردے میں رکھے ہیں۔
اور جن ناموں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر کبھی تفصیل میں انشاءاللہ موقع ہوا تو ضرور بتاؤں۔ تو کیا کہیں قرآن میں اللہ نے کسی جھوٹے کی قسم کھائی ہے؟ سوال کر رہا ہوں۔ اللہ نے سورج کی قسم کھا لی، چاند کی قسم کھا لی، ستارے کی قسم کھا لی، زیتون کی قسم کھا لی، دوات کی قسم کھا لی، قلم کی قسم کھا لی، کتاب کی قسم کھا لی، زمین کی قسم کھا لی، آسمان کی قسم کھا لی، لیکن کسی جھوٹے کی قسم کھائی ہے؟ کسی برے کی قسم کھائی ہے؟ کسی ظلم کی قسم کھائی ہے؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم؟ وہ باپ بتاؤ کہ ابو طالب کے سوا پورے مکے میں وہ کون سا باپ ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا کر یہ کہے کہ ہمیں باپ کی قسم ہے، ہمیں بیٹے کی قسم ہے؟ تو اگر اللہ قرآن میں کسی کی قسم کھا رہا ہے تو یہ تو طے ہو گیا۔ بھائی دیکھیے، آپ قسم کھاتے ہیں، آپ نے کبھی چاند سورج کی قسم کھائی ہے؟ آپ نے کبھی نہیں کھائی۔ آپ اپنی بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کس بات کی قسم کھاتے ہیں؟ بھائی اولاد کی قسم، ماں باپ کی قسم، رزق کی قسم، ایسا ہی ہے۔ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو آپ کی ہیں۔ کیا کہنے؟ بہت توجہات کا طالب ہوں، بہت توجہات کا طالب ہوں۔ آپ مجھ سے کسی بات پہ اعتراض کر رہے ہو اور مجھے اپنی بات آپ سے ثابت کرنی ہو تو میں کیا کہوں گا؟ ارے آپ کے والد کی قسم کہوں گا؟ کیا کہنے؟ آپ کی اولاد کی قسم؟ آپ کا ہاتھ گریبان پہ آ جائے گا۔ ایک تو جھوٹ بول رہے ہو، اوپر سے ہماری اولاد کی قسم کھا رہے ہو۔ بھئی قسم کھائی جاتی ہے، اپنے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اگر اللہ کسی باپ اور بیٹے کی قسم کھا رہا ہے تو وہ غیروں کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ جب آپ اپنے باپ اور اپنے بیٹوں کی قسم کھاتے ہیں، بھئی لم یلد پر تو آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے۔ بھئی لم یلد ولم یولد کی آیت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن کوئی تو تعلق ان باپ بیٹوں کا اللہ سے ایسا ہے کہ اللہ ان کی اپنائیت پر ان کے حق ہونے کی قسم کھاتا ہے، اور کھا بھی اس سے رہا ہے کہ جسے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، جسے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، سورہ جمعہ، آج جمعہ ہی کا دن ہے نا؟ اچھا چلیے ایک جملہ اور لیتے چلے جائیے۔ اب جب جو جمعے پہ بات آ ہی گئی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، بہت جگہ ہو رہی ہے۔ پہلی رکعت میں معصوم امام معصوم، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ سبحان اللہ۔ دوسری رکعت میں سورہ منافقون کتنی جگہ پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ سوال کیجئے، جمعہ پڑھانے والوں سے سوال کیجئے، بھئی سورہ منافقون کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم بھی یہی ہے کہ سورہ منافقون پڑھو، مگر کیسے پڑھی جائے؟ کیسے پڑھی جائے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ بہت توجہات کا طالب ہوں، منافق جھوٹے ہیں۔ پوری تفسیر آپ کبھی انشاءاللہ۔ کیا کہہ رہا ہے حبیب؟ یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر بتحقیق اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ ان المنافقون لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کہہ تو سچ رہے ہیں،
اللہ بھی کہہ رہا ہے، مان بھی رہا ہے. یہ آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کیا کہنے؟ واہ. اب میں دستے ادب جوڑوں اللہ کی بارگاہ میں. اے میرے مالک، سچ کہتے ہیں، تو کہتا ہے جھوٹے ہیں. کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. سچ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں. اور وہاں آئیے ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبی ہے نا کہنے لگا، کیا واقعہ ہے؟ قرآن مجید میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. ستارہ پرستوں میں مبعوث ہوئے تھے. ستارہ پرست وہ جو ستاروں کو خدا مانتے ہیں. تو اب جب تبلیغ کے لیے نکلے جناب ابراہیم علیہ السلام، تو ستارہ پرست، شام کا وقت تھا، ستارے نکل آئے تھے. اب وہ ستارے کی پرستش کر رہے تھے، یعنی ستارے اللہ ستارے اللہ ستارے اللہ ستارے اللہ چل رہا تھا. حضرت ابراہیم ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے. کہنے لگے، اب جب رات ہوئی تو چاند نکل آیا. چاند نکلا تو ستاروں کی روشنی مدھم ہو گئی. چاند ہے، چاند کے آگے ستاروں کی روشنی کی حیثیت کیا ہے؟ تو اب ستارہ پرست پلٹنے لگے کہ عبادت کا وقت ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ستارے جو ہیں یہ تو چھپ گئے، یہ تو چھپ گئے جا کر. چاند ان سے بڑا ہے، یہ اللہ ہوگا. تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو. نوجوان تھے جناب ابراہیم. لوگوں نے کہا نہیں، لڑکا بات درست کہہ رہا ہے، یہ اس میں لاجک ہے. آج ہر بات میں لاجک مانگی جاتی ہے. جناب ابراہیم کی بات میں بھی لاجک تھی. کیا کہا کہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ چاند جو ہے یہ ستاروں سے بڑا ہے، واقعی یہی خدا ہوگا. اب سارے لگ گئے چاند اللہ چاند اللہ چاند اللہ چاند اللہ چاند. اب چاند کی پرستش ہو رہی ہے. وہ چاند اللہ چاند اللہ چاند اللہ کرتے کرتے رات گزر گئی. اب جب رات گزر گئی سورج نکلا. ابھی سورج نکلنے والا ہے کہ ایسے میں لوگ ابراہیم سے کہنے لگے کہ ابراہیم چاند تو چھپنے لگا، آپ جائیں. ادھر سے سورج نکل رہا تھا. ابراہیم کہنے لگے کہ بھئی یہ سورج جو ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے. یہ سورج جو ہے یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ اللہ ہوگا. آدھے لوگ تو بھاگ گئے، ارے بیوقوف بنا رہا ہے، ہم اچھے بھلے ستاروں کو پوچھتے تھے، چاند پہ لگا دیا. اب چاند چھپنے لگا تو کہنے لگا کہ بھئی سورج اللہ ہے، ہم اپنے ہی دین پہ اچھے تھے. آدھے لوگ چلے گئے، آدھے لوگ رک گئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کہنے لگے نہیں تم بات صحیح کہہ رہے ہو، بھئی بات تو صحیح کہہ رہے ہو، درست کہہ رہے ہو. اب وہ لگے سورج اللہ سورج اللہ سورج اللہ. دن گزر گیا. اب جب پھر رات نمودار ہونے لگی اور شام ہوئی تو سورج بھی ڈھلنے لگا. سورج بھی ڈھلنے لگا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورج ڈھل گیا. اب کیا کیا جناب ابراہیم نے؟ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا شرک ہے؟ جواب چاہتا ہوں پورے مجمع سے. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا شرک ہے؟ گناہ ہے؟ بری بات ہے؟ ایسا ہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بتائیے کیا ابراہیم علیہ السلام نے اچھی بات کی؟ واہ 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 واہ. کیا کہنے؟ کیا ستارے اللہ تھے؟ کیا چاند اللہ تھا؟ کیا سورج اللہ تھا؟ کیا سچ بولا جناب ابراہیم نے؟ نہیں. ایک جگہ سے آواز آئی ہے نہیں. کیا کہنے؟ ایمان متزلزل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ارے کیا کہنے؟ واہ. اللہ نے کہا ابراہیم ہمارا سچا نبی ہے. ارے کیا کہنے؟ واہ. ابراہیم ہمارا
سچا نبی ہے. میں دست ادب جوڑ کے پروردگار سے سوال کروں بار الہ جو آ کر کہے کہ محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, جو سچ کہہ رہے ہیں, تو بھی جانتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں, ان کو تو کہتا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اور جو ستاروں کو خدا مانے, جو چاند کی پرستش کروائے, جو سورج کی پرستش کروائے, اس کو قرآن میں سند دیتا ہے کہ ابراہیم ہمارا سچا نبی ہے, ابراہیم ہمارا سچا نبی ہے. پروردگار تو آواز قدرت آئے گی. خدا کی قسم کھا کر منبر حسین پہ خدا کی قسم کھا رہا ہوں, اور یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا اگر باب شہر مدینۃ العلم سے تمسک نہ کیا ہوتا. مسئلے حل ہی علی اور اولاد علی کے در پر ہوتے ہیں, ہے نا. چھٹے امام نے فرمایا, مل کر صلوات پڑھی معصوم کی بارگاہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹ حق کی سربلندی کے لیے بولا جائے تو وہ سچ سے افضل ہے جس سے فساد پھیلنے کا مسئلہ ہو. ایسا ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی وہ اس لیے کہی کہ منزل بمنزل, اسٹیپ بائی اسٹیپ ستارہ پرستوں کو اللہ تک لے کر آنا چاہتے تھے. جب سورج ڈھلنے لگا تو ابراہیم نے کہا, جب لوگوں نے سوال کیا نا ابراہیم اب جائیں, اب تو پھر شام ہو گئی ہے, تو جناب ابراہیم کہنے لگے بھائی یہ تو ڈھل گیا, یہ تو غروب ہو گیا. جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا, جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا تو وہ ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے. اب میں کیا کروں بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ تو سن لیا نا آپ نے, اور بارہا سنا ہوا ہوگا کہ خدا تو وہ ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے, جس کی انگلی کے اشارے پر سورج ڈوبتا ہے, سورج نکلتا ہے, سورج نکلتا ہے, سورج ڈوبتا ہے, جس کی انگلی کے اشارے پر چاند سورج سیارے چل رہے ہیں. خدا وہ ہے. میں کیا کروں؟ کسی انگلی کے اشارے پر ستارہ زمین پر آتا ہے, کسی انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور کسی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آتا. اور یہ جتنی انگلیاں اشارے کر رہی ہیں یہ سارے انہی ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ابو طالب کی انگلی پکڑ کر چلے ہیں. کتنا طاقتور ہاتھ ہے ابو طالب کا, کتنا طاقتور ہاتھ ہے ابو طالب کا, کہ ایک طرف محمد انگلی پکڑتے ہیں تو دوسری طرف علی. کتنا طاقتور ہاتھ ہے میرے مولا کا, کتنی عظیم ہستی ہے ابو طالب کی. اللہ شخصیات کی قسم نہیں کھاتا, شخصیات کی قسم نہیں کھاتا, لیکن کھاتا ہے تو ابو طالب کی. ابو طالب کی قسم کھاتا ہے, اور ابو طالب کی قسم کھا کر ابو طالب کے بیٹے کی قسم کھاتا ہے. ایک باپ کی قسم, ایک بیٹے کی قسم. جب اللہ نے قسم کھائی تو اب ایمان ابو طالب پر ہم سے مت الجھیے, ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے. جائیے جا کے اللہ میاں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہیے ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا, جواب آ جائے گا آپ کو. اور ایسا جواب آئے گا. علی نے تو جو جواب دیا وہ دیا, علی نے جو جواب دیا سو دیا. جب اللہ جواب دینے پر آئے گا تو سوچئے جواب کیا آئے گا. اللہ کا کیا جواب دے گا جب ایمان ابو طالب پر اللہ سے بحث کی جائے گی. ابھی گزشتہ ہفتے کو ہی اسی بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا. اسی سے سہارا لیتے ہوئے حضرت ابو طالب کے ایمان کے دشمنوں کو, عقل کے اندھوں کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا. سارے خلائق جمع ہوں گے, سارے خلائق جمع ہوں گے. آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری مخلوقات ایسے بیٹھی ہوئی ہوں گی, اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہوں گی.
سب اللہ کے آگے جمع ہوں گے، اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ ویسا کیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کون ہے جو ہم سے سوال کرے ہم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کہنے، واہ بھائی ہم نے سب کے باپ کافر رہنے دیے، اے ہے ہم نے سب کے باپ کافر رہنے دیے، علی کے باپ کو مرکز ایمان بنا دیا، ہم نے یہ کیا. اور کون ہے جو اللہ سے سوال کرے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب کسی کو ایمان ابو طالب کی تکلیف ہو تو وہ ابو طالب کے ایمان پر عقیدہ رکھنے والوں سے جھگڑا نہ کرے، بلکہ اللہ سے جا کر جھگڑا کرے، اللہ سے جا کے سوال کرے پروردگار تو نے ابو طالب کے ایمان کی قسم کھائی ہے، اور یہ جتنے علی سے محبت کرنے والے ہیں علی کا بھی ایمان ثابت کرتے ہیں، ہم نے تو لاکھ کوشش کی کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق، آ گئے تھے نا اس نہج تک، علی کا مسجد سے کیا تعلق. یہاں تو ابو طالب کا بھی ایمان قرآن سے نظر آ رہا ہے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کچھ ذہن میں محفوظ ہے؟ یہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. یہ وہیں سے آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ وہی آوازیں ہیں نا جہاں سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کے رسول ہمیں قرآن کافی ہے. کیا قرآن کافی ہے؟ ابو طالب کی اولاد کے بغیر قرآن کافی نہیں ہے. آج دین جو کائنات میں زندہ ہے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب. خدیجہ کا مال ہے، ابو طالب کا خون ہے. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو آج یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آپ کو سنائی نہ دے رہی ہوتی، آپ کو مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسجدیں سجانے والے نظر نہیں آ رہے ہوتے. یہ لا الہ کی صدا جو گونج رہی ہے یہ ابو طالب کی اولاد کا فیض ہے. وہ باپ ہے ابو طالب کہ جس نے مسلمانوں کو ان کا باپ پال کے دیا ہے. آخری فقرہ کہہ رہا ہوں تقریر کا، اور یہیں سے ربط مسائل کروں گا. کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، میں اور علی امت کے باپ ہیں. جو امت کو باپ پال کر دے دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور باپ کے باپ کو دادا کہتے ہیں. اچھے پوتے، اچھے بچے اپنے باپ دادا کی برائی نہیں کرتے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تو امت کو چاہیے، اگر امت رسول کی ہے تو رسول امت کے باپ ہیں، رسول امت کے باپ ہیں. تو امت اگر رسول کی ہے تو چاہیے کہ باپ کا بھی احترام کرے اور باپ کے باپ کا بھی احترام کرے. صلوات پڑھیے مل کر محمد اور آل محمد پر. ہاں، سوتیلی رشتوں سے تو ویسے بھی محبت نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. باپ کا سایہ نہ رہے تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ وہ سال غموں کا سال ہو جاتا ہے. جس سال ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے کہا یہ غموں کا سال ہے. باپ کی شفقت ہی ایسی ہوتی ہے. عاشور کا دن نمودار ہوا، صبح سے لڑائی شروع ہوئی،
اصحاب شہید ہوئے، عزیزوں کی باری آئی، عزیزوں کے بعد گھر کے بچے گود کے پلے بدل ہوتے گئے، یہاں تک کہ حسین علی اصغر کے ننھے سے لاشے کو پشت خیمہ پر دفنا چکے۔ راوی نے لکھا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر آئے، آ کر آواز دی، یا زینب ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تم پر حسین کا آخری سلام، تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ایسے میں فضا خیمے کے دروازے پر آئیں، کہا مولا یہ ساری بیبیاں چاہتی ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ رخصت ہو لیں۔ حسین نے کہا ان سے کہو کہ یہ دو رویا قطار بنا کر خیمے کے اندر کھڑی ہو جائیں، حسین ان سب کے درمیان سے گزر جائے گا۔ حسین، بیویاں دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہوئیں، حسین ان کے درمیان سے گزرے۔ ام رباب تمہارا شکریہ، ام لیلہ تمہارا شکریہ، بیویوں تمہارا شکریہ، تمہارے وارث میرے ساتھ شریک رہے تمہارا شکریہ، تم نے اپنی کمائی مجھ پہ قربان کر دی تمہارا شکریہ۔ ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے، راوی کہتا ہے کہ دائیں دیکھا حسین نے، بائیں دیکھا، اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے آواز دی، آئینہ آئینہ اخین العباس، آئینہ آئینہ ولدی الاکبر، عباس کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو؟ کیا آج کوئی حسین کی سواری لانے والا نہیں ہے؟ آج کوئی حسین کی سواری لانے والا نہیں ہے، آج کوئی رکاب کو تھامنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن آگے بڑھی، بازو کو پکڑا، رکاب کو تھاما، کہا بھیا عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، آج زینب سوار کرائے گی، آج زینب سوار کرائے گی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے تھے کہ میدان کارزار کا رخ کریں۔ راوی کہتا ہے کہ حسین گھوڑے کو ایڑ دیتے تھے، ذوالجناح گردن کو نیچے جھکا دیتا تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہا، ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن حسین تجھے یقین دلاتا ہے یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد اے اسب وفادار تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے زور زور سے اپنی گردن کو قدموں کی طرف جھکانا شروع کیا، ایک جیسے گویا زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہا ہو، مولا آپ کے حکم پر ذوالجناح کی جان قربان، مگر کیا کروں، آپ کے سینے پر سونے والی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اس عالم میں ذوالجناح قدموں کو کیسے بڑھائے؟ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، کہتی ہے ذوالجناح صبح سے جو بھی مقتل میں گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا، اے بابا کے گھوڑے، اے بابا کے رہوار، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا۔ حسین پشت فرس سے اترے اور ایک مرتبہ بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہنے لگے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، سد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہیو ماں کی چھاتی پہ غربت میں رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی
لی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں میں اشک بھر کے پکارے شہ انام، کھل جائے گا یہ درد و علم تم پہ تابہ شام، ارے بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ ایک مرتبہ سر کے بالوں کو بکھرایا، خاک کربلا اٹھا کر بچی کے سر میں ڈالی، ایک مرتبہ بچی رخصت کرتے ہوئے کہنے لگی بابا بابا آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا جب رات ہو جائے گی نا ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ الغرض ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، مقتل کی زمین پر لیٹ گئے، کہا سکینہ آخری مرتبہ اور باپ کے سینے پہ سو لو، سکینہ آخری مرتبہ اور باپ کے سینے پر سو لو، اس کے بعد بابا کا یہ سینہ نہیں میسر ہوگا۔ عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ کو جلتی ہوئی ریت پر لیٹ کر حسین نے سینے پر سلایا، ایک مرتبہ زینب کے سپرد کیا، کہا زینب میری پیاری سکینہ تمہارے حوالے، زینب علی کی بہو بیٹیاں تمہارے حوالے، زینب یہ بھرا کنبہ قافلہ تمہارے حوالے، زینب امام وقت سید سجاد تمہارے حوالے، زینب یہ سب تمہارے حوالے کیا اور تمہیں خدا کے حوالے کیا، زینب خدا حافظ، زینب خدا حافظ۔ عزاداروں راوی کہتا ہے کہ حسین مقتل میں آئے، گھمسان کا رن ہوا، لاشوں پر لاشیں گری، ایک مرتبہ کربلا کے مقتل میں آواز گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل ہو گئے۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، اشقیاء نے اپنے لاشوں کو دفن کیا۔ اب جب دوسرا دن آیا، اسیروں کا قافلہ لے کر کربلا سے روانہ ہوئے تو ایک مرتبہ اہل حرم کے اونٹوں کو مقتل سے جب گزارا جانے لگا، بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں پر بیٹھ کر رہی تھیں۔ آخری جملے ہیں مصائب کے، جسے رونا نہ آئے، اب تک جسے رونا نہ آیا وہ کم سے کم سر جھکائے، ہائے حسین کہہ کر حسین کو پرسا دیجئے۔ عزاداروں آپ خوش نصیب ہیں نا، اتنے جمع ہو گئے پرسا دینے کے لیے، وہ کربلا تھی جہاں پرسا دینے کوئی نہیں آیا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، سید سجاد ہمیں شام سے پہلے کوفے پہنچنا ہے، بیویوں سے کہو کہ واپس اونٹوں پر سوار ہو جائے۔ ساری بیویاں اونٹوں پر سوار ہوئی، دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی باپ کی لاش کے ٹکڑے سینے سے لگائے ہوئے مقتل کی زمین پر بیٹھی ہے۔ شمر سید سجاد کے پاس آیا، کہنے لگا سید سجاد بہن کو اونٹ پر سوار کرو ورنہ تعزیانے لگاؤں گا۔ میرا بیمار امام ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے بہن کے نزدیک آیا، کہا سکینہ ہماری منزل کوئی اور ہے، سکینہ ہماری منزل کوئی اور ہے، چلو ہمیں شام جانا ہے۔ ایک مرتبہ بہن بھائی سے کہتی ہے بھیا شمر سے کہو اتنے قیدی تو لے کر جا رہا ہے، ایک 4 برس کی بچی کو چھوڑ جائے گا، اس کا کیا بگڑ جائے گا۔ شمر پاس کھڑا ہوا، بھائی بہن کی یہ گفتگو سن رہا تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہنے لگا سکینہ یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ کہا تو نے ابوذر صحابی پیغمبر کا واقعہ سنا ہے نا، جب ابوذر کا صحرا میں انتقال ہوا تھا، ابوذر کی بیٹی ان کے ہمراہ تھی، وہ صحرا کی شاہراہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اے شمر جب تو اسیروں
شہیدوں کا قافلہ لے کر چلا جائے گا، میں بھی اسی کی طرح صحرا کی شاہراہ پر جا کر، کربلا کی شاہراہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ ادھر سے جب کوئی قافلہ گزرے گا میں قافلے والوں سے کہوں گی، اے قافلے والوں، کربلا کے صحرا میں محمد کا نواسہ قتل ہو گیا، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے جو اس کے جنازے کو غسل و کفن دے؟ ارے راوی روایت کرتا ہے کہ جیسے ہی بچی نے یہ کہا ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ راوی نے روایت نے عجیب فقرے لکھے، ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا، فضا میں اٹھنے والا ہاتھ بڑا تھا، بچی کا رخسار چھوٹا تھا۔ اب جو پوری طاقت سے شمر نے تماچا سکینہ کے رخسار پر لگایا، بچی کورا کر باپ کے لاشے پر گری۔ ایک مرتبہ کہا، بابا آپ کی یتیمی کا پرسہ سکینہ کو خوب دیا جا رہا۔ سکینہ کو یتیمی کا پرسہ خوب، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یوم منقلب ینقلبون۔ بار الہی گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ، بلکہ ان واسطوں کو دیکھ جن سے ہم تیری بارگاہ میں دستخط ہوا ہے۔ بار الہی اس فرش عزا کا واسطہ، اس فرش عزا پر رہنے والے آنسوں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو مرحوم سید کاظم علی ابن سلطان سید صفدر علی اور مرحومہ مسمات رضوانہ بنت سید ابو القاسم کی ارواح کے حق میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار مرحوم کے درجات بلند ہے، بلند سے بلند تر فرما۔ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو، شفاعتوں کو، عنایتوں کو، مغفرتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ان کی قبر کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرما، قبر میں آل محمد کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار قبر کی برزخ کی منزلوں کو سہل و آسان فرما۔ پروردگار مرحوم کو پل صراط پر پروانہ امیر المومنین عنایت فرما۔ بروز حشر سایہ دامان سید الشہداء میں محشور فرما۔ جنت الفردوس کے اعلی علیین میں خاص جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، مرحوم اور تمام مومنین اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ دنیا سے جاتے وقت ہمیں مولا کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ تعجیل فرما ظہور حضرت حجت علیہ السلام میں ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کاظم علی ابن سلطان سید صفدر علی مسمات رضوانہ بنت سید ابو القاسم کی ارواح میں صرف